بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا کہ 3 روز کے اندر اندر عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ ہر والدہ کو اس کی اولاد سے جدا کر دیا گیا۔ پھر ساری قوم گھر سے نکلی اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑائی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو روک دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام عذاب خداوندی کے منتظر رہے، لیکن ان کو کچھ آثار نظر نہ آئے۔ دستور یہ تھا کہ جو شخص جھوٹ بولتا اور اس کے پاس اپنے سچے ہونے کا کوئی ثبوت نہ ہوتا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام ناراضگی کی حالت میں چل دیے اور چلتے چلتے ایک قوم کے پاس پہنچے جن کی ایک کشتی تھی۔ ان لوگوں نے آپ کو پہچان لیا اور اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ جو ہی آپ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی چلنا بند ہو گئی، جبکہ دوسری کشتیاں دائیں بائیں چل رہی تھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کشتی کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں کیا ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کی وجہ معلوم ہے۔ اس کشتی کے اندر کوئی ایسا غلام سوار ہو گیا ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے۔ خدا کی قسم یہ کشتی نہیں چلے گی جب تک کہ تم اس کو دریا میں نہیں ڈال دو گے۔ لوگ کہنے لگے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کو تو نہیں ڈالیں گے۔ یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن اندازی ڈال لو، جس کے نام قرآن اندازی نکلے گی وہ خود کو دریا میں ڈال دے۔ چنانچہ قرآن اندازی ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا، حتیٰ کہ 3 بار قرآن اندازی کی گئی مگر ہر بار یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ پس یونس علیہ السلام نے خود کو اس دریا میں ڈال دیا۔ ایک مچھلی ان کی حفاظت پر معمور کر دی گئی، چنانچہ جو ہی وہ دریا میں گرے اس مچھلی نے ان کو نگل لیا اور زمین کی تہہ میں لے گئی۔ وہاں یونس علیہ السلام نے کنکریوں کی تسبیح پڑھنے کی آواز سنی تو قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ عربی ترجمہ یعنی آپ نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، میں ہی قصوروار لوگوں میں سے ہوں۔ 3 اندھیروں میں پکارا، ایک اندھیرا تو مچھلی کے پیٹ کا تھا، دوسرا اس دریا کا تھا اور تیسرا اندھیرا رات کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عربی ترجمہ یعنی اگر احسان خداوندی ان کی دستگیری نہ کرتا تو وہ میدان میں بدحالی کے ساتھ ڈالے جاتے۔ راوی کا بیان ہے کہ یونس علیہ السلام جب دریا سے باہر ڈالے گئے تو اس چوزے کی طرح تھے جس کے بال اور پر نہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ آپ اس کے سایہ سے قوت حاصل کرتے رہے۔ ایک دن وہ درخت خشک ہو گیا تو آپ اس کے خشک ہونے پر رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ ایک درخت کے خشک ہونے کی وجہ سے تم رو رہے ہو، لیکن 1 لاکھ سے زائد لوگوں کی حالت پر آپ کو رونا نہیں آیا، آپ تو چاہتے تھے کہ وہ ہلاک ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے تو دیکھا کہ ایک غلام بکریاں چرا رہا تھا۔ اس سے دریافت فرمایا کہ اے غلام تم کس قوم کے ہو؟ غلام نے کہا کہ وہ قوم یونس سے ہے۔ یونس علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ جب واپس جاؤ تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ میں یونس علیہ السلام سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ غلام نے کہا کہ اگر آپ واقعی یونس علیہ السلام ہیں تو آپ تو جانتے ہیں جو شخص جھوٹا ثابت ہو اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہ ہو تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے، میری گواہی کون دے گا؟ یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ درخت اور یہ زمین تیرے حق میں گواہی دے گی۔ غلام نے حضرت یونس علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان دونوں کو حکم دے دیں، تو یونس علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا کہ جب یہ غلام تمہارے پاس آئے تو اس کے حق میں گواہی دینا۔ ان دونوں نے اسبات میں جواب دیا کہ بہت اچھا۔ اس کے بعد غلام اپنی قوم میں واپس چلا گیا۔ اس کے چند بھائی بھی تھے اور اس لحاظ سے وہ محفوظ تھا۔ غلام نے آ کر بادشاہ سے کہا کہ میری یونس علیہ السلام سے
मुलाकात हुई थी वो आप सबको सलाम कह रहे थे। बादशाह ने इस ग़ुलाम के कत्ल का हुक्म सादिर फरमाया। ग़ुलाम ने कहा कि इसके पास सबूत मौजूद है, आप मेरे साथ लोगों को भेजें। चुनांचे जब लोग इस दरख्त और इस जगह पर पहुँचे तो ग़ुलाम ने खुदा का वास्ता देकर इनसे कहा कि क्या यूनुस अलैहिस्सलाम ने तुम दोनों को गवाह बनाया था? दोनों ने कहा, हाँ, हमें गवाह बनाया था। लोग सहमे हुए वापस आए कि अजीब बात है कि दरख्त और ज़मीन तेरे हक़ में गवाही देते हैं। बादशाह के पास हाजिर होकर आँखों देखा हाल सुनाया तो बादशाह ने ग़ुलाम का हाथ पकड़ा और इसे अपनी मजलिस की जगह पर बिठा दिया और कहा कि तुम इस मनसब के मुझसे ज़्यादा हकदार हो। चुनांचे इस ग़ुलाम ने 40 साल तक लोगों के उमूर व मामलात संभाला। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। ऐसी मज़ीद इस्लामी वीडियोस, इस्लामी वाक़यात देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।